بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، مضمون ہے اردو جماعت ہشتم۔ آج ہم سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ دیکھیں گے کہ نعت میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 7 ہے ہمارا۔ نعت کے شاعر ہیں ساگر صدیقی۔ نعت کی تعریف: نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور اوصاف بیان کیے گئے ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں، ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ صنف ادب: ادب کی یہ کون سی قسم ہے؟ نعت جو ہے وہ نظم ہے اور شاعری ہے، اور اس نعت میں جو ہے قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا گیا ہے۔ قافیہ جو ہے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آواز الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے، جبکہ ردیف جو ہے وہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں، کیونکہ ایسے الفاظ جن کو بار بار دہرایا جائے لیکن وہ تقریباً ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، ان کی آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ ہوتے ہی ایک جیسے ہیں، انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیں، پہلے شعر میں سجانے جلانے، جبکہ دوسرے شعر میں سنانے، تیسرے شعر میں بلانے اور چوتھے شعر میں لگانے، یہ سب جو ہے قافیہ الفاظ ہیں۔ سجانے، جلانے، سنانے، بلانے، لگانے، یہ قافیہ الفاظ ہیں، جبکہ آپ آئے یہ ردیف کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر شعر میں جو ہے وہ آپ آئے استعمال ہوا ہے، یہ ردیف ہے۔ ہمیشہ جو ہے ردیف قافیہ کے بعد آتا ہے۔ مرکزی خیال: اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا بنیادی مقصد توحید کا پیغام تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کی دعوت لے کے آئے، اس کا سب سے اہم پیغام جو تھا وہ توحید کا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام تھا۔ اسی کے مرکز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا، یعنی کہ یہ ہمارا مرکزی خیال ہے اس نعت کا۔ اس میں شاعر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں توحید کا پیغام لے کر آئے اور آپ نے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا فرمایا۔ اب ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ دیکھیں، لفظ ہے بزم کونین۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، کونین دونوں جہانوں کی، یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسے ہم مرکب کہیں گے۔ بزم محفل، کونین دونوں جہان، بزم کونین دونوں جہانوں کی محفل۔ ناخدا، ناخدا ملاح، ملاح یعنی کہ کشتی چلانے والا۔ چشم بیدار، چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور بیدار جاگتی ہوئی، چشم بیدار جاگتی ہوئی آنکھ۔ اسرار خدائی، اسرار کہتے ہیں راز کو، بھید کو، اور خدائی یعنی کہ خدا کے۔ قدرت کے راز جو ہے اسرار خدائی، پار لگانا، منزل پر پہنچانا۔ شمع توحید، توحید کی روشنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشنی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین۔ قافلے، کارواں، یہ تو ہو گئے ہمارے الفاظ معنی۔ آپ نے مرکزی خیال، نعت کی تعریف اور الفاظ معنی کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ خلاصہ، یعنی کہ اب ہم پوری نعت کا خلاصہ، پہلے ہم نے مرکزی خیال بتایا تھا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اب خلاصے میں ہم بتائیں گے کہ نعت میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ شاعر ہیں اس کے ساگر صدیقی۔ شاعر ساگر صدیقی ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف آوری کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بدولت سارا جہان منور ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اور جو اسلام پھیلا تو اس کی روشنی سے سارا جہان، ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اسلام کے امن و سلامتی والے مرکز پر اکٹھا فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں جو ہے وہ بہت جہالت تھی، گمراہی تھی، لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے امن و سلامتی والے مرکز پر تمام انسانیت کو اکٹھا فرمایا
اور آپ نے ایک ناخدا کی طرح طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگایا، یعنی کہ آپ نے ایک ایسے ملاح کی طرح جس کی کشتی طوفان میں پھنسی ہوتی ہے، بہت مشکل میں ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پار لگایا، منزل تک پہنچا دیا، اور وہ منزل جو تھی وہ دین اسلام تھا، سچا اور برحق دین تھا۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان پر خدائی راز اور فلسفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکارا کر دیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بعد ان پر خدائی راز کھلے، انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم دنیا اور آخرت میں کس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہتر جو ہے ہماری عاقبت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور آشکارا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی کہ ایسے راز ظاہر ہو گئے، ایسی باتیں ظاہر ہو گئیں جس سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ایسے راز انہیں معلوم ہو گئے جو کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غفلت سے بیدار کیا ہے۔ جو لوگ جو ہے گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جو گمراہ تھے، ان کو جو ہے وہ اس نیند سے بیدار کیا، غفلت سے بیدار کیا اور انہیں سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلایا۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے کوئی مثال میرے انتخاب کی۔ اب ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 پہلا شعر کریں گے اور آخری شعر کریں گے، یہ 2 اشعار ہیں، اس کی ہم تشریح کریں گے۔ باقی اشعار جو ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پھر بھی آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں۔ جی، شعر نمبر 1 ہے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ نظم کا نام نعت، شاعر ہیں ساغر صدیقی، اور صنف ادب، یعنی کہ ادب کی کون سی قسم ہے؟ نظم ہے اور شاعری ہے۔ حوالہ نظم آپ کو اوپر لکھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اب یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو کہ آپ کے سامنے میں بتا رہی ہوں۔ حوالہ نظم یعنی کہ ہم نے اوپر بھی نظم کا حوالہ دیا ہے، آپ نے یا تو وہ طریقہ لکھنا ہے یا نیچے والا طریقہ لکھنا ہے۔ حوالہ نظم لکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ یہ شعر درسی کتاب یعنی کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کی نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ساغر صدیقی ہیں۔ اس میں آپ کا نظم کا نام بھی آ گیا ہے اور شاعر کا نام بھی آ گیا ہے، یعنی کہ حوالہ نظم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مفہوم ہے، اس شعر کا مفہوم ہے، مفہوم ہوتا ہے معنی۔ ہم اس شعر کا معنی بتائیں گے کہ کیا شاعر کہنا چاہتا ہے، اس کو سادہ الفاظ میں لکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بزم کونین سجانا اور شمع توحید جلانا تھا، یعنی کہ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی اور آخرت کی بزم کو یعنی کہ محفل کو سجانے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ توحید تھی۔ تشریح ہے اس کی، شاعر اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر احسانات کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انسانیت پر جتنے احسانات ہیں اس کا ذکر، اس میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ شاعری کے ذریعے اور نعت کے ذریعے کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی رونق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی رونق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی یہ دنیا بنائی گئی، اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یعنی کہ دنیا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی گئی، اور دنیا کی خاطر آپ کو جو ہے وہ سردار بنا دیا گیا دونوں جہانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دونوں جہان روشن اور منور ہو گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے وہ دنیا اور جو ہے روشن ہو گیا، اسلام کے نور سے جو ہے یہ جہان روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آپ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس کا سب سے پہلا اور اہم ترین رکن توحید ہے۔ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ 5 ارکان جو ہیں وہ ہمارے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اسلام کی عمارت کی بنیاد کھڑی ہے، اور سب سے اہم اور بنیادی جو رکن ہے وہ توحید ہے، جس پہ اسلام قائم ہے۔
توحید سے مراد دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس سے پہلے لوگ جو ہے کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کی عبادت کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کائنات کا مالک اور معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی دوسرا شامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پہچان سچے معبود سے کروائی، یعنی کہ ایسے معبود سے کروائی جو کہ صرف سچا ہے، جس کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم جو ہے وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری آخرت کی کامیابی بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی جو ہے وہ عمل کرنے پر ہی ہے۔ ہماری آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے، یعنی کہ اپنی امت کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کریں گے، اپنی امت کی بخشش کروائیں گے، اور ہماری جو دنیا ہے اور آخرت ہے ان دونوں میں کامیابی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی امت کی ڈوبتی کشتی کو آخرت میں پار لگائیں گے، یعنی کہ امت کی جو کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، جو امت جو ہے وہ پریشان حال ہوگی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کشتی کو پار لگائیں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم ڈوبنے ہی کو تھے کہ آقا کی مدد نے گرداب سے کھینچا ہمیں طوفان سے نکالا۔ یہاں ہمارا شعر نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ یہ آخری شعر ہے، لیکن آپ کو میں وہ اشار کروا رہی ہوں جس میں ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، جس میں مارجن ہے کہ میں آپ کو زیادہ بہتر سمجھا سکتی ہوں۔ شعر نمبر 2 ہے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ نظم کا نام نعت، شاعر کا نام ساغر صدیقی، صنف ادب شاعری۔ نظم۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، معنی دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے والی آنکھ کو کائنات کے راز دکھانے اور خواب غفلت میں سونے والوں کو جگانے کے لیے آئے۔ چشم بیدار یعنی کہ جو آنکھ جاگ چکی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہچان چکی ہے، اس کو کائنات کے راز دکھانے، اس دنیا کے راز دکھانے کے لیے اور خواب غفلت میں سونے والوں کو جگانے کے لیے آئے۔ ایسے لوگ جو غفلت میں ابھی بھی ڈوبے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ جگانے کے لیے آئے۔ تشریح اس کی دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت اور رہنمائی تھا، یعنی کہ اپنی امت کی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، انہیں سیدھے راستے پر چلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا۔ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، انہوں نے فلاح کا رستہ پا لیا، یعنی کہ بھلائی کا رستہ پا لیا، اور وہ بھلائی کے راستے پر چل پڑے، اور ان پر چھپے ہوئے تمام راز ظاہر ہو گئے۔ ایسے راز جو کہ خدا نے تمام لوگوں پر ظاہر نہیں کیے، ان لوگوں پر ظاہر کیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے۔ وہ اپنی دل کی آنکھ سے ذات باری تعالیٰ کے جلوے دیکھنے کے قابل ہو گئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھ عطا کی، ایسی جو ہے بصارت عطا کی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جلوے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ ان کی آنکھ ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ باطنی رازوں کو بھی جاننے لگی، ایسی چیزیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، جو کہ صرف اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی معلوم ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو اس کی بدولت انہیں معلوم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ممکن ہوا کہ ان پر خدائی راز ظاہر ہونے لگے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ان کو جو ہے ہدایت ملی، بھلائی ملی، اور انہیں یہ جو ہے جاگنے والی آنکھ ملی، ایسی آنکھ ملی جس سے وہ کائنات کے راز جان سکیں۔
جو لوگ کفر کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے انجام سے بے خبر تھے، یعنی کہ ایسے لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انجام نہیں ان کو معلوم تھا، اور زمانے بھر کی برائیاں ان میں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا گیا، ان کو اس خواب سے، اس غفلت سے جو ہے نکالنے کے لیے، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور انہیں گمراہی سے نکالنے کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسا نور تھی جس نے انسانیت کو توحید کی شمع سے روشن کیا اور صراط مستقیم یعنی کہ سیدھے راستے پر چلایا، توحید کی شمع دکھائی اور ایسا رستہ دکھایا جو کہ سیدھا رستہ تھا اور ہدایت کا رستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں کو بھی ایمان کی روشنی سے منور کر دیا جو کہ غافل و گمراہ تھے۔ ایسے لوگ جو کہ اسلام کی طرف نہیں تھے، اسلام جو ہے وہ سے گمراہ تھے، غافل تھے، تو ان کو بھی ایسی روشنی عطا کی کہ وہ بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے۔ یہاں پہ ہماری تشریح نمبر 2 بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ابھی ہم نے صرف شعر نمبر 1 اور آخری شعر یعنی کہ شعر نمبر 2 ہمارا ہے یہاں پہ، تو اس کی جو ہے صرف تشریح کرنی ہے۔ آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح لکھنی ہے اور یہ تمام کام یاد کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔